السلام علیکم، کیا حال ہیں بھائی؟ سب کو رمضان مبارک۔ تو چلیں اسی حساب سے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم اس مہینے میں، ماہ مبارک میں استغفار پڑھنا چاہیے۔ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں، اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 1000 بار یا حی یا قیوم پڑھے تو غیب سے روزی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ حی النبی و آلہ وسلم پڑھنے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی 100 بار اللہ پڑھے تو تنگی دور ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یعنی ہمارے پیارے نبی کا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر کوئی اداس ہو تو اس کو چاہیے وہ یا حی یا قیوم پڑھے، اور اگر کوئی خوش ہے تو اس میں یا رحیم پڑھنا چاہیے۔ اور یہ سارے کام ہم اکیلے میں کر سکتے ہیں۔ اپنے پیارے اللہ کو ہمیں اکیلے میں یاد کرنا چاہیے۔ یہ کام کرتے کرتے بھی ہم یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے لازماً بیٹھنا چاہیے۔ واک کے دوران، کچن کے کام کے دوران، بیٹھے بیٹھے کہیں بھی ہم اپنے پیارے اللہ سے مخاطب ہو سکتے ہیں اور یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں 3 روز تک شیطان نہیں آتا، اور جو وضو کے بعد پڑھے اس کی تو کیا ہی بات ہے، 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو 70 ٹائمز پڑھے اسے تو پھر کسی ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ویسے آپس کی بات ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے کو بھی معمول بنائیں، کیونکہ اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کے کہا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ اور واقعی یہی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ابھی معافی مانگ لے، ابھی معافی مانگ لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ادھر مانگا ادھر اس نے دے دیا؟ تھوڑی ایفرٹ تو کرو بھائی۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ اور یہ بھی ایک خاص بات ہے میرے پیارے رب کی کہ جب اس کا کرم ہوتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں، اور پھر مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہماری بات سن لے، التجا سن لے۔ اور بس اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور کہتے ہیں توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں کس کس مقام پہ گرنے سے بچا لیتا ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں بھی، خواہشات بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔
دنیا کا سب سے مشکل کام یہ وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے ہو. اور حضرت علی کا ہی فرمان ہے کہ عقل والا ہے وہ جو انجام سوچ کر کام کرے. اور دیکھا جائے تو ان چیزوں میں بہت ہمارے لیے اچھی نصیحتیں ہیں. ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی لائف میں چلیں، کیا باتیں سوچ کے چلیں، اور کس سے کس حد تک ریلیشن ہم رکھیں. بس اللہ سے ہمیں خیر کی امید رکھنی چاہیے اور خیر ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا. تو ہمیں ہر حالت میں، ہر چیز میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ برا خیال دل میں لانا چاہیے، کیونکہ برا خیال شیطان لاتا ہے اور ہماری خود کی کریشن نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اور یہ خوبصورت مناظر صرف اس لیے دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیپچر کیے، مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اچھا محسوس کریں. گرمیوں میں تو ویسے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، اور جو نیچر لور ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک نئی لاء کے ساتھ حاضر ہوں گی.